بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، مزیدار بنا دیتے ہیں، ذائقہ دار بنا دیتے ہیں، زندگی جینے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا عمل نیک عمل ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ عمل جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو، وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح بنتا ہے، نیک عمل بنتا ہے۔ اور جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو آخرت تو اس کی چمکتی ہی چمکتی ہے، آخرت میں تو اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں تو اس کو جزا ملے گا ہی ملے گا، بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے، دنیا بھی مزیدار بن جاتی ہے، دنیا بھی ذائقہ دار بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہو، جو اللہ کے ولی ہوں اور وہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہو، زندگی سے تنگ آ کر انہوں نے آتم ہتیا کر لیا ہو، سوسائڈ کر لیا ہو، جو اللہ والے ہوں، جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، جو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوں، جو توکل علی اللہ والے ہوں، جو اعتماد علی اللہ والے ہوں۔ آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی، کیونکہ جن کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے وہ دنیا سے عاجز نہیں آتے، دنیا کے پریشانی سے عاجز نہیں آتے، دنیا کی مصیبت سے عاجز نہیں آتے، ان کو دنیا میں زندگی جینے میں مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ دنیا کی چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوتے، سردی سے، گرمی سے، نرم سے، گرم سے، کچھ سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے۔ ان کو مختصر سی زندگی ملتی ہے 60-70 سال کی، وہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، سوتے ہوئے اللہ کا نام لیا، اٹھتے ہوئے اللہ کا نام لیا، مسجد میں اللہ کا نام لیا، بازار میں اللہ کا نام لیا، خلوت میں اللہ کا نام لیا، جلوت میں اللہ کا نام لیا، عام لوگوں میں ملا تو اللہ کا نام لیا، اور اجنبیوں سے ملا تو اللہ کا نام لیا، رشتہ داروں سے ملا، جان پہچان والوں سے ملا تو اللہ کا نام لیا۔ وہ جس حال میں جہاں بھی رہتے ہیں، جیسے بھی رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ والوں کو خودکشی کرتے ہوئے کہ وہ دنیا سے عاجز ہو گئے ہوں، بیوی بچے سے عاجز ہو گئے ہوں، اپنے معاش اور روزگار سے عاجز ہو گئے ہوں، اپنے کام دھندے سے اور عزت سے عاجز ہو کر انہوں نے پھانسی لگا لی ہو، یا ڈوب کر مر گئے ہوں، یا خودکشی کر لی ہو۔ جن کا تعلق اللہ سے وہ خودکشی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر طبقے کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے سردار خودکشی کرنے والے مل جائیں گے، بڑے سے بڑے مالدار خودکشی کرنے والے مل جائیں گے، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے خودکشی کرنے والے مل جائیں گے، اور جاگیردار خودکشی کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ کرکٹر، باکسر، ایکٹر، جتنے بھی اچھے اونچے پوسٹ ہیں دنیا کے، اس میں آپ کو اس طبقے کے اندر اس کیٹیگری میں خودکشی کرنے والے مل جائیں گے۔ لیکن جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف اور حزن ہوتا ہے، نہ آخرت میں ان کو کوئی خوف اور حزن ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی بھی بڑی مزیدار، ذائقہ دار، عزت دار اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو ان کی ذائقہ دار، مزیدار ہے ہی۔ اس کے علاوہ جو طبقہ ہے دنیا کے اندر، وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے اس سے بھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ یہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، یہ اصل میں عمل صالح کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، نیک عمل کرنے کے لیے دی ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایز اے انسان ہم بحیثیت انسان پھسل جاتے ہیں، ہمارا قدم لڑکھڑا جاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، غلطی ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو،
فوراً ٹالو مت، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک پوائنٹ ایک بندو اس کے دل میں آتا ہے، لمحہ فکریہ اس کے دل میں آتا ہے، تو فوراً اس کو نیکی کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نیکیاں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، برائیوں کو محو کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، بہترین انسان وہ ہے جس سے غلطی ہو اور وہ فوراً توبہ کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنا سر پٹک دے کہ اے اللہ میں کمزور انسان ہوں، میں پھسل گیا، میں بہک گیا، میرے قدم غلط جگہ پر پڑ گئے، میری زبان غلط استعمال ہونے لگی، لیکن اے اللہ پھر میں تیرے دربار میں آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما دے، پھر وہ نیک عمل کرتا رہے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جس سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، عقل مند انسان وہ ہے۔ اور بدترین انسان وہ ہے، بلکہ وہ شیطان ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور ڈٹا بھی رہتا ہے، ڈھٹائی بھی کرتا ہے، ڈھیٹ بن جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے اور گناہ کو سیریس نہیں لیتا ہے، بلکہ اس پہ قائم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، تو یہ شیطان اور بدترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کہ انسان ایز اے انسان غلطی ہو جاتی ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اپنے عمل میں، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے سہو ہو سکتا ہے، اس سے بھول ہو سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جیسے اس سے بھول ہو جائے، جیسے غلطی ہو جائے، فوراً اس کو محسوس کرے، فوراً احساس پیدا کرے، فوراً توبہ کرے۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آپ نیکی کیجئے، نیکی کرتے رہیے، برائیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، برائیاں مٹ جائیں گی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جیسے ہی کوئی برائی تم سے ہو جاتی ہے فوراً نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی کرنے سے تمہاری برائی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اس غلط فہمی میں آپ نہیں رہیے گا کہ ہم چوری کر لیں گے، ڈکیتی کر لیں گے اور دھوکہ دے لیں گے، بے ایمانی کر لیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، صدقہ کر دیں گے، برائی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، صغیرہ گناہ اگر آپ نے کیا ہے تو 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، صغیرہ گناہ یہ 5 وقت کی نماز سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسا ہوتا ہے جو کبیرہ ہوتا ہے، بڑا گناہ، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، یا جس کا حق آپ نے دبایا ہے جب تک اس سے حق معاف نہیں کروائیں گے یا اس کا حق لوٹائیں گے نہیں، معاف نہیں ہوگا۔ قرآن نے جو ہے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ برائیاں نیکی کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اس سے مراد وہ برائی ہے، اس سے مراد وہ خرابی ہے جو کہ صغیرہ ہے، جو کہ چھوٹی ہے۔ اگر بڑی برائی ہے، بڑا گناہ ہے تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ تو آج اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کر لیے، کسی کو دھوکہ دے دیے، کسی پر ظلم کر دیے، کسی کا ہڑپ لیے، کسی کا بے ایمانی کر لیے اور 5 وقت کی نماز چھوڑ دیے، اور پھر سوچے کہ چلو غریب کو صدقہ کر دیتے ہیں، چلو نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، گناہ معاف ہو جائے گا، ہرگز معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سچی پکی توبہ کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو،
آج تو ہمارے توبہ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک توبہ کرنے کا رسم ہم ادا کرتے ہیں, رسمی توبہ کرتے ہیں شب برات میں, شب قدر میں اور رمضان میں. دل کے اندر ندامت نہیں ہے, اندر سے کڑھن نہیں ہے, فکر نہیں ہے, ہم اندر سے جھلستے نہیں ہیں, آنکھ سے ایک قطرہ آنسو گرتا نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ بھی کیا ہے, گناہ کی معافی بھی کروائی ہے, اللہ کے سامنے ہم نے اپنے مسائل بھی رکھے ہیں, ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے. یہ تو توبہ کو بھی 70 مرتبہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. توبہ بھی سیکھنا چاہیے کرنا کیسے, کہ ایک رسم بنا لیا, ایک عادت بنا لی ہے. گناہ ہو جانا یہ الگ چیز ہے, انسان سے گناہ ہو سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, خطائیں ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر بار بار ایک گناہ کرنا, بار بار توبہ کرنا عادت بنا لیا ہے, روٹین بنا لیا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں, اللہ توبہ پسند کرنے والے ہیں, اللہ توابین کو پسند کرتے ہیں, لہٰذا جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. اس کے دل میں ذرا سی بھی ندامت نہیں ہے, شرم نہیں ہے, حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ذرا سا یہ احساس نہیں ہے کہ نہیں اب جو میں توبہ کر رہا ہوں یہ سچی پکی توبہ کر رہا ہوں, آئندہ اس غلطی کو نہیں کروں گا. بس ایک رسم ہے, رسم ادا ہم کر رہے ہیں توبہ میں, تو اس توبے کو بھی 70 مرتبہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایسی توبہ سے کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مختصر سی زندگی ہمیں عطا کی ہے, یہ اصل میں عمل کرنے کے لیے ہے. یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ یہاں کے CCTV کیمرہ میں, یہاں کے ریکارڈ میں, یہاں کے رجسٹر میں, یہاں کے نگراں میں اور یہاں کے جاسوس سے آدمی بچ بھی سکتا ہے, یہاں کے کیمرے سے بچ بھی سکتا ہے. چاہے کتنا بھی HD کوالٹی کا کیمرہ ہو تو اس کی کچھ غلطیاں چھپ سکتی ہے. ٹیپ ریکارڈر ہو, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈ نہ ہوں, یا سسٹم خراب ہو جائے یا ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے تو اس کا ڈاٹا سب ختم ہو جائے یا اڑ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ریکارڈر ہے, وہ چاہے وائس ریکارڈر ہو یا ویڈیو ریکارڈر ہو, ایک ایک پل, ایک ایک چھن جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو وہ اس کو وہاں نظر آئے گا, اور ذرہ برابر اگر اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو نظر آئے گا. اگر تولتے ہوئے اس نے ایک دانہ کم ڈالا ہوگا وہ بھی اس کو نظر آئے گا. جو تاجر لوگ ہیں, جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں, جو ترازو کو صحیح سے رکھتے نہیں ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, تو یہاں الو بنا لیں گے گراہک کو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ریکارڈر ہے وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کہ جب وہ بندہ قیامت میں پہنچے گا, اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا, اپنے کرتوت کو دیکھے گا. نامہ اعمال کا مطلب ہے کہ وہ جو اس نے 60-70 سال کے اندر کرتوت کیے, اس کرتوت کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ نے تو کچھ چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑے, بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑے. جو میں چھپ کر کیا کرتا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا, اور جو میں کھلے عام اور اعلان کیا تھا وہ بھی سب موجود ہے اس کے اندر. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, سب کو اللہ نے گھیر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. یہاں ہم دھوکہ دے لیں گے, یہاں ہم آنکھ بند کر سکتے ہیں, یہاں ہم بات گھما سکتے ہیں, یہاں ہم کسی کو ٹوپی ڈال سکتے ہیں, یہاں پر ہم سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں, یہاں پر جو ہے ہم لوگوں کو ورغلا کر پھسلا کر کسی کا حق دبا سکتے ہیں, اور ترازو میں کچھ کم تول سکتے ہیں, چوری ڈکیتی کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو کے آنکھ میں دھول جھونک سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے جو کرامن کاتبین ہمارے شانے پر اور ہمارے کندھے پر متعین کیا ہے, وہ ہمارے ہر ایک عمل پر نگاہ رکھے ہوا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس سے مل رہے ہیں, ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے, کیا ہر ایک اچھی بری چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ ایسا ریکارڈر ہے کہ اس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا ہے, اس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا.
کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، یا اس سسٹم کے اندر کسی طرح کا کوئی وائرس نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سب پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جب میدان عدالت قائم کرے گا قیامت کے دن، تو اس کی ایک ایک چیز کو سامنے رکھے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ جب ترازو قائم کرے گا تو اس ترازو میں اس کی ہر اچھی بری چیز کو رکھا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر اچھی چیز جو اس نے عمل کے طور پر کی ہوگی وہ بھی نظر آئے گا، ہر بری چیز جو اس نے عمل کے طور پر کی ہوگی وہ بھی نظر آئے گا، کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، ہر ایک چیز سامنے ہوگی۔ وہاں افسوس کرے گا، وہاں افسوس کرنے سے اچھا ہے کہ ہم یہاں اپنے آپ کو محتاط بنائیں، ہوشیار بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ 60-70 سالہ زندگی اللہ نے ہمیں کیوں عطا کی ہے، کیوں عنایت کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زندگی ہمیں دی ہے نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے، نشر کی تیاری کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے یہ جس طریقے سے گزرنا ہے گزر جائے، مصیبت میں، نعمت میں، آسانی میں، پریشانی میں۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اس کی زندگی بھی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے آیت سماعت کی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، ان کی زندگی بھی بغیر ٹینشن اور ڈپریشن والی ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی بہت خوشگوار ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، دنیا بھی اس کی چمکدار اور دنیا بھی اس کی بڑی ترقی یافتہ ہوتی ہے، اور آخرت میں ان کو جزا اور بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، انعام ملے گا ہی ملے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی چیز میں اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیا، اپنی زندگیوں کو لگا دیا، اپنے آپ کو لگا دیا، ہم اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گئے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہمیں جانا کہاں ہے، ہم آئے کیوں تھے، ہمیں کرنا کیا تھا۔ یہ جو بیسک سوال ہے معلوم سب کو ہے، لیکن اس کی زندگی ایسی لگتی ہے، اس کی زندگی کا طرز عمل ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور دنیا سے آیا ہوا ہے، یہ تو ایلین ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیدا کیوں ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ بھولو مت، چار تاکید اللہ نے استعمال کیا ہے کہ دیکھو ضرور بالضرور، انا ثم انکم، ضرور بالضرور، لام تاکید کہ تم ضرور بالضرور مرو گے۔ یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے یہ تمہاری ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، عیش و عشرت میں کرو ختم ہو جائے گی، تم گناہ میں گزارو گزر جائے گی، تم عبادت میں گزارو گزر جائے گی، تم تہجد میں گزارو گزر جائے گی، کسی پر ظلم کر کے گزارو گزر جائے گی، کسی کو نفع پہنچا کر گزارو گزر جائے گی۔ یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تمہیں مرنا ہے، اور چار تاکید استعمال کیا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر مذہب کے ماننے والے اس بات پر مانتے ہیں، اس بات پر اتحاد رکھتے ہیں کہ بھائی مرنا ہے، وہ چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس میں تاکید استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں چار تاکید اللہ نے استعمال کیوں کی ہے؟ انا کا استعمال کیا، لام تاکید کا استعمال کیوں کیا؟ تو مفسرین نے بہت پیارا سا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا چاہا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو روٹین ہے، ہم جو اپنی زندگی جس طریقے سے جی رہے ہیں اور جس انداز سے جی رہے ہیں، جو ہماری طرز زندگی ہے، اس حساب سے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ جس حساب سے ہم جی رہے ہیں، جس لاؤبالی پن میں اور جس غفلت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بغیر ٹینشن کے جیے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، وہی روٹین، وہی
نہ نماز ہے اس میں، نہ روزہ ہے، نہ عمل ہے، نہ کچھ نہیں ہے، بس اپنی دنیا دارانہ زندگی، وحشیانہ زندگی، درندگانہ زندگی، نفسانی خواہشات والی زندگی، شیطانی چال والی زندگی، شیطان کے گرو اور چیلا بن کر پوری زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہے ہی نہیں۔ اس آدمی کو ایسا یقین ہو گیا کہ اب تو میں ہی فرعون ہوں، اب میں ہی پوری دنیا پر کنٹرول کر رہا ہوں اور پوری دنیا کو میں ہی چلا رہا ہوں، میں اس کی زندگی میں بڑا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک میں کرتا ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ارے بھائی تم کس میں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس رونق کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس خوبصورتی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کس زیب و زینت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، کون سی آسائش اور آرائش کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان یہ بتا کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیا تم مرو گے نہیں، کیا تمہارا انت نہیں ہوگا، کیا تم دنیا چھوڑو گے نہیں، کیا تم پر قبر نازل نہیں ہوگا، کیا تم پر حشر نازل نہیں ہوگا، کیا تمہارے جسم سے جان روح جدا نہیں ہوگی، کیا تمہارے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، کیا تم مٹی نہیں ہو جاؤ گے؟ بھول چکے ہو کیا؟ کیوں اتنا کر رہے ہو؟ کیوں تم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں اپنی پیدائش کا مقصد بھولے ہوئے ہو؟ اور کیوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو جان کر زندگی گزاریں، اور اس چمکتی ہوئی چیز اور چمکتی ہوئی دنیا سے دھوکے میں نہ آئیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، یہ تو شیطان کی چال ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں کبھی اولاد کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی تمہیں تمہارے مال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی تمہارے ہنر کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور تمہاری صلاحیت کو اولاد کے پیچھے، مال کے پیچھے، اور دکان کے پیچھے، مکان کے پیچھے، زمین جائیداد کے پیچھے تمہیں لگا رکھا ہے، کھپا رکھا ہے، تم نے پوری زندگی وہاں لگا دی، تمہیں اب تک صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، تمہیں اب تک صحیح سے نمازیں پڑھنے نہیں آتی۔ 2 رکعت نماز بھی ایک بندہ صحیح طریقے سے جو ہوتا ہے، جو سنت والی نماز ہے، جو شریعت والی نماز ہے، ویسا نہیں پڑھ پا رہا، اس کو نہ اس کی دعائیں یاد ہیں صحیح سے، نہ اس کے ارکان صحیح سے معلوم ہے، نہ اس کو مستحبات پتہ ہے، نہ واجبات پتہ ہے، نہ فرائض پتہ ہے، اور ادھر تو وہ انٹلیکچل ہے، بہت ہی قابل بقرات ہے دنیا کے معاملے میں، لیکن 2 رکعت نماز سنت کے مطابق وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ایک شعر کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتی ہوئی ہر چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہیں چمک نظر آ رہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، کہ یہ جو دنیا کی عورتیں تمہیں خوبصورت لگتی ہیں، اور یہاں کے جانور تمہیں خوبصورت لگتے ہیں، یہاں کے مال تمہیں خوبصورت لگتے ہیں، یہاں کی جو چیزیں ہیں آرائش اور آشائش کی، یہ چیزیں جو خوبصورت لگتی ہیں یہ خوبصورت نہیں ہیں، یہ اندر اس کا حقیقت کچھ اور ہے، یہ خوبصورت بنائی گئی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو مٹی ہے یہ کسی کی سگی نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری زمین، یہ میرا مال، یہ میری جائیداد اور میرا عہدہ، میرا پوسٹ اور میرا یہ اور میرا وہ، یہ کسی کا سگا نہیں ہے، بس یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ مٹی نہ جہنم والی ہے نہ جنت والی ہے۔ عمل آپ کو کرنا ہوگا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر ہم بہترین عمل کرتے ہیں ہماری قبر بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، ہماری زندگی بھی مزیدار بنے گی، آخرت بھی مزیدار بنے گی۔ اگر ہم نے عمل صحیح نہیں کیا تو پھر ہماری زندگی بھی تنگ، قبر بھی تنگ، آخرت بھی تنگ۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو میرے حکموں سے اعراض کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پیدائش کے مقصد سے دور کر لیتا ہے اور دنیاوی
آسائش اور آرائش کے چکر میں اور دنیا کی خوبصورتی میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ خدا سے سوال کرے گا کہ اے اللہ میں تو بینا تھا، میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، تم نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ کہے گا تو اسی طریقے سے دنیا میں میرے عمل سے، میرے احکام سے اور میرے فرامین سے آنکھیں بند کر لیتا تھا، اعراض کرتا تھا، اذان ہوتی تھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان ہوتی تھی تو سو جاتا تھا اور تو ڈنڈیاں مارتا تھا، بیمانی کرتا تھا، میری بات کو مانتا نہیں تھا، قبر کی تیاری کرتا نہیں تھا، حشر کی تیاری کرتا نہیں تھا، تو جو تمہاری 60-70 سالہ زندگی تھی تم نے اس کو بیکار اور بکواس چیزوں میں لگا دی ہے، تو تم نے اپنی آنکھ بند کر رکھی تھی، اس لیے میں بھی آج تمہیں اندھا اٹھا رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا، اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب